بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے 7 آسمانوں کا خزانہ وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج اس کا وظیفہ ہوگا۔ ایسا وظیفہ ہے جس انسان نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنی دولت سے نوازا ہے کہ آج ان کے گھروں کے سامنے لوگ ہیں اور وہ اتنی خیرات کر رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں، اور وہ پیسہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو سب غریبوں کو وہ اذیت دے کر مارتے، یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے۔ لیکن واحد میرے اللہ نے ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، اور رزق بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس میں کسی انسان کی کوئی مداخلت نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے کہ یہ لوگ جن کو تنگ دستی ہے، غربت ہے، بیماری ہے، مشکلات ہے، ٹینشنیں ہیں، مصیبت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو اگر صحیح طریقے کے ساتھ وظیفہ کرو گے، اللہ رب العزت وہاں سے رزق دینا آپ کو شروع کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے اللہ کا وہ خزانہ جو 7 آسمانوں کا مقبول ترین خزانہ ہے، وہ وظیفہ آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ حاضر کرنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے التماس کروں گا جو نئے لوگ ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی سے پہلے اللہ کے ایک ایسے پیغمبر اس دنیا میں آئے جن کا نام حضرت یونس تھا۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام واحد وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کی امت، جو لوگ اس وقت موجود تھے، سب نے حضرت یونس پر ایمان لایا تھا۔ پورے 1,24,000 پیغمبروں میں سے واحد حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر تھے جن کے کوئی انکاری انسان نہیں تھا، سب نے ان کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کچھ امتحان آ گیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ تو میرے اللہ نے کہا، مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو تکلیف نہیں دینی، میرے یونس کو کوئی کسی قسم کی اذیت نہیں دینی، جا کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاؤ، ہلنا جلنا بھی نہیں، تاکہ میرے یونس کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مچھلی نے نگلا تو آپ، ایک تو رات دن ہوتا ہے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو تکلیف میں تھے، مشکلات میں تھے۔ تو اس حال میں بھی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہے۔ اب دیکھ لو، اپنی طرف تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے
وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور کفریہ الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولے تھے۔ تو جب اللہ کو نہیں بھولے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پھر اس کو بھول جائے؟ دنیا کے اندر اگر وفا ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ میرا پیغمبر یونس اب اس حال میں بھی مجھے نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ پاک نے ان کو کلمات آسمانوں سے بھیجے، اور ان کلمات کو جب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تو اللہ پاک نے ان کو ان ظلمت کے اندھیروں سے نکال لیا۔ تو وہ کلمات کون سے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت کو یہ کلمات اتنے پسند تھے، اور 7 آسمانوں کا یہ خزانہ ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ خزانہ دے کر قرآن بنا کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کر دیا، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اس کو اپنی امت میں تقسیم کر دیا کہ اپنی زندگی کے اندر جب بھی کسی قسم کی مشکلات آئے، جتنی بھی تکلیف آئے، پہاڑوں سے زیادہ تکلیف آ جائے، ان کلمات کو پڑھنا آپ کا کام ہے، اور تمام مشکلات سے نکالنا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس وظیفے کو بڑا اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، اور میرے نبی نے یہ اپنی امت کو تحفہ دیا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے نماز مغرب کے بعد کسی دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر آپ نے اوپر یہ پھونک مارنا ہے، آپ نے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر آپ مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بن جائے گا۔ آپ جو دل کے اندر آپ کی خواہش ہوگی اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ جو بھی آپ دل کے اندر چاہیں گے کہ میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس اچھا گھر ہو، میرا فلاں کام ہو جائے، میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کا فلاں جگہ پر رشتہ ہو جائے، آپ کا ذہن اور خیال اللہ پاک جانتا ہے۔ جو بھی آپ کو دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ یہ میرا کام ہو جائے، اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت وہ آپ کے کام کر دیں گے۔ اور اس کو میرے بھائی اور دوستو، اتنا عظیم الشان یہ وظیفہ ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ کر اور اللہ پر یقین رکھ کر یہ کرنا ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہے۔ اور یہ آپ پر قرض ہوگا۔ اللہ کے قرآن کی تعلیمات عام کر دو میرے بھائیوں، ہر گھر کے اندر ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے، ہر ماں کو پتہ ہونا چاہیے، ہر بھائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر طاقت ہے۔ لوگوں کا سہارا چھوڑ دو، اللہ کے سہارے کی طرف آ جاؤ، اپنے مصلے پر براجمان ہو جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگنا سیکھو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب یہ عمل کرنا لوگ شروع کر دیں گے، خدا کی قسم دنیا پر مسلمان چھا جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔